حسین، دوسری طرف یزید۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہوگا، ایک طرف یہ ہوگا، یہ ایکسٹریمز ہے، یہ نیکی کی، روشنی کی، نور کی، ایمان کی ایکسٹریم ہے، دوسری طرف کفر و ضلالت و شرک و گمراہی کی ایکسٹریم ہے، لیکن درمیان میں گرے ایریا بہت زیادہ۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حسین کے پاس بھی کچھ ایسے افراد کہ جو کامل حسینی، مکمل حسین، ان میں کون کون آئیں گے؟ حضرت ابو الفضل عباس، ان میں اور کون آئیں گے؟ جناب علی اکبر، ان میں اور کون آئیں گے؟ جناب مسلم بن عقیل، ان میں اور کون آئیں گے؟ بنی ہاشم کے تمام شہداء، اور حبیب ابن مظاہر، مسلم بن وسجا۔ یہ پہلے دن سے حسینی ہیں، یہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر چکے ہیں، یہ حسین کی حسینیت میں جذب ہو چکے ہیں، ایبزارب ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیے اس ایکسٹریم پر یزید کی یزیدیت کے اندر ایبزارب ہونے والوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ ان میں کون کون ہے؟ ابن زیاد، آپ شمر کو لے لیجیے، یہ کاملاً یزید کے اندھیروں کے اندر غرق ہو چکے۔ لیکن اب درمیان میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے افراد آپ کو نظر آئیں جو تذبذب کیا ہے، کچھ یزیدیت سے قریب ہیں مگر پوری طریقے سے یزیدیت میں ایبزارب نہیں، کچھ حسینیت سے قریب ہیں مگر پوری طریقے سے حسینیت میں ایبزارب نہیں۔ جو حسینیت سے قریب ہیں مگر ایبزارب نہیں ہوئے، ان کے اندر جناب زہیر آ جائیں گے، جناب حر آ جائیں گے۔ ہو کیا رہا ہے؟ آہستہ آہستہ توفیقات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس گرے ایریا میں شفٹ اس طرح سے آ رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ حسینی بنتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ عاشور کا دن آ جاتا ہے، کربلا کے اندر اپنے خون سے اگر ماضی کے اندر کچھ کمی رہ گئی تھی تو اس کا کفارہ ادا کر پورے حسینی بن جاتے۔ یہ حر سے حضرت حر تک کا سفر، یہ زہیر سے حضرت زہیر تک کا سفر۔ اگر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے افراد درمیان میں آپ کو ایسے بھی نظر آئیں جو سائلنٹ رہنا چاہتے۔ مدینے کا گورنر ولید، جس کے پاس یزید کا پیغام آیا تھا کہ حسین سے بیعت کا مطالبہ کرو، بیعت کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کر کے ان کا سر میرے پاس بھیج دو۔ یہ ولید کون ہے؟ بنو امیہ کا ہے، مدینے کا گورنر ہے، یزید کی طرف سے گورنر۔ کیا اس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا؟ جواب جی نہیں۔ کیا وہ قتل کرنا چاہتا تھا؟ جواب جی نہیں۔ اس نے قتل کیا؟ نہیں۔ قتل کرنا چاہتا تھا؟ جی نہیں۔ یاد کیجئے مروان، یہ مروان بڑا عجیب کریکٹر ہے، اس کے نام کی طرح نام بھی مروان ہے اور سارے کام بھی مروانے والے کیے ہیں۔ یعنی جناب سید جعفر صاحب کا ایک شعر ہے مگر میں پڑھوں گا نہیں، وہ خود اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ جا کر سن لیں، اس میں کچھ نام پردہ نشینوں کے بھی آتے ہیں، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں، اس لیے میں احتیاط کروں۔ مگر سید جعفر صاحب کا بہت اچھا شعر ہے، اصحاب تھے کہ ابو ذر و سلمان وغیرہ جو بن گئے اسلام کی پہچان وغیرہ، اور پھر اس کے بعد اسی زمین میں وہ آگے جا کر ایک شعر کہتے ہیں جس میں مروان کا بھی تذکرہ ہے، میں ذکر نہیں کر رہا، وہ آپ جا کے خود سن لیجئے گا، اور اگر دل چاہے تو وہیں پر مجلس کا تصور کرتے ہوئے ایک نعرہ لگا دیجیے گا، کیونکہ ابھی تو وہ نہیں لگ پائے گا، اگر شعر پڑھوں تو یقیناً آپ نعرہ لگائیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ میں خامہ کا نعروں کا طلبگار بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ آپ کا ذوق ولایت آپ کو یقیناً مجبور کرے گا جب آپ وہ شعر سنیں گے، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو یہ مروان جو تھا اس نے اس موقع پر یہ کہا، جب امام نے کہا کہ دن آئے گا تو پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، کون بیعت کرتا ہے، کس کی بیعت کرتا ہے، تو ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیے۔ اس موقع پر مروان نے یہ کہا کہ اس وقت یہ ہاتھ آ گئے ہیں تو ان کو قتل کر دو، اگر بیعت کرے تو ٹھیک، وہ نصر کاٹ کے جیسا تجھے کہا گیا ہے ان کا سر یزید کے پاس بھجوا۔ تو امام مظلوم نے جلال کے عالم میں آواز بلند کی، جس کے بعد بنی ہاشم کے افراد گھر کے اندر دربار کے اندر داخل ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے تلوار کھینچی تھی وہ ابو الفضل عباس کے ساتھ۔ تو یاد رکھیے گا برادران عزیز، اس موقع پر ولید نے وہ اسٹانس نہیں لی جو مروان اسے مشورہ دے رہا تھا، جس کے آرڈرز یزید کے پاس سے اس کے پاس موجود تھے، اور جب امام چلے گئے تو بعد میں مروان نے کہا کہ تو نے ایک موقع ضائع کر دیا، کہ میں پسند نہیں کرتا کہ فرزند رسول کا خون میرے ہاتھ میں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ولید
یزیدی ہے؟ جواب دیا بالکل یزیدی ہے، یزید کا گورنر ہے، یزید کی طرف سے وہاں پر کام کر رہا ہے، مگر کیا اس نے اس آرڈر کو ایگزیکیوٹ کیا نہیں کیا؟ کیا اس میں اتنی جرت ہے کہ یہ حسینی بن جائے؟ جواب جی نہیں، وہ پہلا قدم لینے کے لیے تیار نہیں، جس کے نتیجے میں زہیر حضرت زہیر بن گئے، ہر حضرت ہر بن گئے، وہ ہمت نہیں۔ یہ ایک کیس ہے مدینہ منورہ کا گورنر ولید۔ دوسرا کیس کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر، یہ بھی ایک دلچسپ کیس ہے، جس نے جناب مسلم بن عقیل کو قتل نہیں کیا، یزید نے اس کو معطل کیا، معطل کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اسے بلا لیا گیا، دمشق چلا گیا، رہا یزیدی، مگر جب اس سے کہا گیا تو کمزوری کا مظاہرہ کرنا، تو وہ کہتا ہے کہ میں آل رسول کے خلاف ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتا، میں جناب مسلم بن عقیل کو قتل نہیں کرنا چاہتا، جس کے بعد پھر عبید اللہ ابن زیاد کو ایڈیشنل چارج دے کر بصرہ کے ساتھ کوفہ کا گورنر بنایا گیا۔ تیسری یا چوتھی تقریر کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی، مگر غور فرمائیے یہی نعمان بن بشیر وہ ہے کہ جس کو معطل کیا جاتا ہے، وہ گورنرشپ سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، مگر مسلم بن عقیل کو قتل بھی نہیں کرنا چاہتا۔ کیا حسینی بننے کے لیے تیار ہے؟ حسینی بننے کے لیے تیار نہیں، یہ جرت نہیں ہے۔ یہ درمیان کا جو گرے ایریا ہے، امتحان اس میں بڑا شدید ہے کہ کون کس کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس حد پر لے جائے کہ یا نسبتی لگ کر حسینی بن جائے یا یزیدی بن جائے۔ یہ آسان نہیں ہے برادران عزیز، یہ واقعی امتحان۔ آپ اس کے اندر اور پھیلاتے چلے جائیے تو آپ کو عمر سعد کا کریکٹر بھی نظر آتا ہے۔ کیا یہ عمر سعد کربلا جا کر یزید کی فوج کا کمانڈر ان چیف بننا چاہتا تھا؟ جواب نہیں بننا چاہتا۔ بنا؟ جواب جی ہاں بنا۔ تلوار چلانے کے لیے، تیر چلانے کے لیے تیار ہو گئے، کیوں؟ رہ کیوں؟ رہ کیوں؟ تہران کے مضافات میں آج بھی وہ علاقہ موجود ہے کہ جہاں پر شاہ عبدالعزیز سعادت حسنی بہت مشہور شخصیت ہے، ان کا روضہ موجود ہے۔ وہ علاقہ بہت زرخیز تھا، ایک بڑی اٹریکشن تھی، توجہات کا مرکز تھا عمر ابن سعد، اور وہ چاہتا تھا کہ وہاں کی گورنرشپ، وہاں کا حاکم اس کو بنا دیا جائے۔ اس نے اپنی بات کو پیش بھی کیا تھا، اس کی یہ اپیل منظور بھی ہو گئی، ساتھ میں ایک شرط رکھ دی گئی عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے کہ جاؤ جا کر کربلا میں حسین ابن علی کے خلاف جو فوج ہے اس کو لیڈ کرو اور پھر رہ کی حکومت کا پروانہ حاصل کرو۔ اس نے کہا یہ کام میں نہیں کرنا چاہتا، اگر یہ کام نہیں کرنا چاہتے تو رہ کی حکومت کو بھول جاؤ، کہ رہ کی حکومت تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہا پھر جاؤ کربلا کر۔ اب اس کے اشعار آپ پڑھ لیجیے جو مقتل کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، کہ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر حسین کے خلاف تلوار کھینچتا ہوں تو جہنم کا ایندھن بنوں گا، جنت سے محروم ہو جاؤں گا، اگر کوئی جنت ہے تو محروم ہو جاؤں گا، اگر کوئی جہنم ہے تو اس کا ایندھن بنوں گا۔ لیکن دوسری طرف کہ یہ رہ کی حکومت ہے، یہ رہ کی حکومت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ کیش ہے، وہ کریڈٹ ہے، یہ نقد ہے، وہ ادھار ہے، یہ ہے مسلمان، یہ ہے اسلام۔ وہ یزید کا اسلام کہ لائبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی مصطفیٰ کے اوپر رسالت نازل نہیں، یہ اس کا اسلام، یہ عمر ابن سعد کا اسلام۔ اگر کوئی جنت ہے تو میں محروم ہو جاؤں گا، اگر کوئی جہنم ہے تو اس کا ایندھن بن جاؤں گا، مگر دوسری طرف کیا ہے؟ گرہ کی حکومت ہے، وہ تو کیش ہے، وہ تو نقد ہے، اور کوئی بھی عقل مند انسان نقد چھوڑ کر ادھار کو قبول نہیں کرتا۔ غور فرمائیے، آپ کے پاس ایک گھر ہے، اس کی قیمت ہے 50 لاکھ روپے، اور ایک شخص آ کر کھڑا ہو جائے کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ لیجیے 50 لاکھ۔ دوسرا شخص یہ کہے کہ جناب میں 4 مہینے کے بعد پیمنٹ کروں گا، مجھے گھر ابھی دے دیجیے، تو وہ کہے گا کہ عقل مند انسان کیش کو قبول کرتا ہے، ادھار کو قبول نہیں کرتا۔ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی دیکھ لیجیے جنت ادھار کا معاملہ ہے، مریں گے تو ملے گی، اور یہ رہ کی حکومت ابھی مل رہی ہے۔ وہ یہ بھول رہا ہے کہ یہ دنیا ہے وہ آخرت ہے، یہ ناپائیدار ہے وہ پائیدار ہے، یہ رضا پروردگار کے خلاف ہے، اس میں رضا پروردگار ہے، یہ ساری چیزیں اس نے مائنس کر دی۔ سورہ اعلیٰ کی آخری آیت بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہوتا ہے تو تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے اوپر، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ مگر یہ کانسیپٹ اگر کسی کو سمجھ میں آئے تب تو وہ اس امتحان کے اندر کامیاب ہو، ورنہ وہ اس امتحان کو
مذاق قرار دے گا، تمسخر کرے گا، استہزاء کرے گا، موقری کرے گا، ٹھٹھا لگائے، کہتا لگائے. یہ جنت کی بات کرتے ہیں، جہنم کی بات کرتے ہیں. وہ حر کا جملہ تھا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں، اور خدا کی قسم میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتا. ولا صبر علی اللہ. یہ عمر سعد کا جملہ ہے. اگر کوئی جنت ہے تو محروم ہو جاؤں گا، اگر کوئی جہنم ہے تو ایندھن بن جاؤں گا، مگر رہ کی حکومت وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یاد رکھیے گا برادران عزیز، ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم کا جملہ ہے کہ شر الناس من باع آخرتہ بدنیا. شر الناس، ناس کا مطلب ہے انسان. شر الناس، انسانوں میں بدترین انسان من جو باع، بیچ دے، آخرتہ بدنیا، اپنی آخرت کو بیچ کر اپنی دنیا حاصل کرے. یہ بدترین انسان کہ اس کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ دنیا عارضی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. دنیا کے اندر وہ کچھ نہیں ہو سکتا جو آخرت کے اندر. پیغمبر فرماتے ہیں انسانوں میں بدترین انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کو بیچ کر اپنی دنیا کو حاصل کرے. اب اس کے بعد جملہ آگے بڑھتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں وَشَرٌ مِّن ذَلِكَ، اس سے بھی بدتر وہ ہے. میرے نوجوان دوست اگر توجہ کریں کہ ایڈجیکٹیوز کے اندر 3 ڈگریز ہوتی ہیں، پازیٹیو، کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو. کوئی صفت آپ بیان کر رہے ہیں اور بس صفت بیان کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ افعال و تفضیل، تقابل کر دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ اس سے بھی بڑھ کر، اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ سب سے بڑھ کر. تو جو سب سے بڑھ کر ہے یا سب سے بدتر ہے، اس کے آگے تو اور کچھ نہیں ہے، پھر تو وہ بدترین ہو گیا. لیکن یہ مارکیٹنگ کے اندر بھی کہا جاتا ہے کبھی کبھی کسٹمر کی توجہات کو جذب کرنے کے لیے ایک لوگو، بیٹر دین دا بیسٹ. یہ بیسٹ سے بھی بیٹر، بہترین سے بھی بڑھ کر. یہ انداز ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ اب تک جو ہم نے بہترین بتایا تھا، جو اس سے بھی بہتر ہے وہ اس سے بہترین ہو گیا. اگر الٹا ہو جائے بدترین، اور پھر یہ کہا جائے بدترین سے بھی بدتر، ورس دین دا ورسٹ. یہ شدت اور انٹینسٹی کو بتانے کا ایک طریقہ کار. ذرا غور فرمائیے، پیغمبر اکرم نے پہلے کیا کہا کہ شر الناس، بدترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو بیچ دے اپنی دنیا کے لیے. اب پیغمبر فرماتا ہے وَشَرٌ مِّن ذَلِكَ، اس سے بھی بدتر وہ ہے من باع آخرتہ بدنیا غیرہ، کہ جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے توجہ کی یا نہیں، غور فرمائیے گا. ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنی آخرت کو بیچے اور اپنی دنیا حاصل کرے. دوسرا وہ ہے جو اپنی آخرت کو بیچے اپنی دنیا کے لیے نہیں، کسی اور کی دنیا کے لیے. تو اس سے بھی کیا کرے. عمر صاحب نے کیا کہا؟ عمر صاحب نے کہا رہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری دنیا ہے، میں اپنی آخرت کو بیچ دوں گا اپنی دنیا کے لیے. بن گیا بدترین. اب ذرا دیکھیے کہ یہ بدترین اور بدتر کب بنتا؟ کربلا پہنچنے کے بعد. جب امام حسین کے ساتھ اس کی گفتگو ہوئی تو امام نے اس کو نصیحت کی اور کیا کہا، اے عمر صاحب، جس رے کی حکومت کے لالچ میں تو یہ مظالم کر رہا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو رے کی گندم نہیں کھا سکے. تجھے رے کی گندم نصیب نہیں ہوگی. اب آپ کہیں کہ حسین نے کیسے بتا دیا؟ یہ ہے علم امامت، یہ ہے حسین کا علم. کوئی شک نہ کرے وہ حسین کے جس نے مصطفیٰ کے لحاف کو بطور غذا چوسا ہو، اگر وہ لوح محفوظ کو پڑھنے لگے تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں. اس کا علم معراج میں. تو حسین ابن علی کہتے ہیں اے عمر صاحب، میں تجھے بتا دوں کہ تجھے رے کی گندم نصیب ہونے والی نہیں ہے. اب جب حسین نے بتا دیا تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ دنیا کی جس کے لیے وہ اپنی آخرت کو بیچ رہا تھا اسے اس کی دنیا ملنے والی نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ عمر سعد کیا بات. اب یہ عمر سعد پیغمبر اکرم کی حدیث کے دوسرے جملے کا مصداق بن گیا. جب تک رہ کے لیے آخرت بیچ رہا تھا، اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچ رہا تھا. مگر جب حسین نے بتا دیا اور عمر سعد نے سامنے سے کیا کہا، بولے گا فرزند رسول فکر نہ کرے، گندم نہیں ملے گی، میں جو پر گزارا کروں. یہ اس نے مذاق اڑایا، یہ اس نے استہزاء کیا.
اب یہ شخص دوسرے جملے کا مصداق بن گیا کہ اے عمر سعد تجھے رے کی حکومت نہیں ملنے والی، اتنے ظلم کے بعد بھی تو رے کا گورنر بننے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہ بدترین سے بھی بدتر ہو گیا، اب یہ اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت نہیں بیچ رہا، یزید اور ابن زیاد کی دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچ رہا۔ توجہ کی اپنے برادران عزیز، غور فرمایا کہ شر من ذلک من باع آخرتہ بدنیا غیرہ، پچھتاوا، ریگریٹ، بعد میں امبیرسمنٹ، شرمندگی، لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ مگر غور فرمائی موقع تھا اس کے کہ یہ بھی حر کی طرح سے حضرت حر بن گیا، یہ بھی زہیر کی طرح سے حضرت زہیر بن گیا، اگر اس نے قبول نہیں کیا۔ میں پھر آپ کو یاد دلاؤں، میں نے چند کیسز آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، میں اپنے نوجوان دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کربلا سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ سارے کردار نظر آئیں گے۔ ہانی ابن عروہ پڑھنے والا کریکٹر، جناب مسلم بن اوسجہ پڑھنے والا کردار، اور کئی کردار کہ جن کے اوپر آپ گفتگو کریں آپ کو اندازہ ہو کہ پورا عشرہ اس پر صرف کیا جا سکتا ہے، کئی مجلسیں اس کے اوپر صرف کی جا سکتی ہیں کہ ان کرداروں کو ہم ڈسکس کریں اور پھر دیکھیں کون کیسے حسینی بنا، کب حسینی بنا، سبب کیا تھا، باعث کیا تھا حسینی بننے کا، اس طرف کون یزیدی بنا، کب یزیدی بنا، کہاں یزیدی بنا، سبب کیا تھا، باعث کیا تھا اس کے یزیدی بننے کا۔ آخری فیصلہ بندے کا اپنا، نہ فرعون کو فرعون بننے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ نمرود کو نمرود بننے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ یزید کو یزید بننے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ کسی یزیدی کو یزیدی بننے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف موسیٰ اپنے اختیار سے موسیٰ ہیں، ابراہیم اپنے اختیار سے ابراہیم ہے، علی اپنے اختیار سے علی ہے، حسین اپنے اختیار سے حسین ہے، حسینی اپنے اختیار سے حسینی ہے۔ ہاں توفیق وہاں سے ہے دعا فاطمہ زہرا کی، اس میں کوئی شک نہیں، توفیق وہاں سے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں پھر ہم اپنی راہوں کی طرف ان کو ہاتھ پکڑ کر لے آتے ہیں، کوشش کریں تو پھر توفیق پروردگار کی طرف سے ملے گی، اور جس کا مرتبہ زیادہ ہوگا میں نے بارہا کہا اس کا امتحان بھی شدید تر ہوگا، مظاہرہ صبر بھی شدید تر ہوگا۔ آج ہمیں دو شہداء کا ذکر خاص طور پر کرنا، شب عاشور کی مجلس ہے عزیزان، آنسو بہانے کے لیے جمع ہوئے، ماتم کے لیے جمع ہوئے، یا حسین یا عباس یا علی اصغر کہنے کے لیے جمع ہوئے۔ عزیزان کبھی آپ غور کیجیے، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب اس شب کو کہا کرتے تھے شام شہیداں، وہ فرمایا کرتے تھے شہداء کی آخری رات ہے، آخری شام ہے، جو آنے والی شب ہے وہ شام غریباں، یہ شام شہیداں۔ اس شب میں آپ کو حسین شہیدوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے نظر آئے گے، تو یہ شہیدوں کی شام ہے اور آنے والی شام غریبوں کی شام، بے وطنوں کی شام۔ کیا فرق ہے اس رات میں اور آنے والی رات میں؟ فرق آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک فرق تو آپ نے سن لیا، یہ شہیدوں کی شام، وہ غریبوں کی شام، اور دوسرا فرق کیا ہے؟ آج خیمے ہیں کل جل رہے ہوں گے، اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، آج خیمے ہیں کل جل رہے ہوں گے، آج سہاگ سلامت ہیں کل اجڑ چکے ہوں گے، آج گودیاں آباد ہیں کل ویران ہو چکی ہوں گی، آج سروں پہ دستے شفقت ہیں کل رخساروں پر تماچے ہوں گے، آج کانوں میں گوشوارے ہیں کل نوچے جا رہے ہوں، آج حسین کا سر دوش پر ہے کل نوکے سینہ پر ہوگا، آج عباس کے بازو سلامت ہیں کل کٹے ہوئے ہوں گے، آج اکبر کا سینہ سلامت ہے کل خون ابل رہا ہوگا، برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل ہوگا، آج بیویوں کے سر پر چادر ہے کل چھن چکی ہوگی، آج فرش بچھا ہوا ہے کل خاک اڑ رہی ہو، آج زلفیں ہیں کل پریشان ہوں گی، آج شہداء ہیں کل بیویاں حیران ہوں گی۔ عزیزوں بہت فرق ہے آج کی رات میں اور کل کی رات میں۔ ہاں ایک فرق اور ہے، آج اصغر جھولے میں ہے کل مقتل میں ہو۔ یاد رکھیے گا کچھ مسائل کو ہیں کہ جن کو آل محمد کبھی بھول نہیں پائے۔ سید سجاد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب کسی نے پوچھا سب سے زیادہ مصائب کہاں پر ہے، کہا الشام الشام الشام۔
جو مصائب شام میں آئے وہ کہیں نہیں آئے، اس کی اپنی نوعیت ہے۔ ایک اور مصیبت کہ جس کو سید سجاد 35 برس تک یاد کرتے رہے، وہ حسین کی پیاس، بہت یاد کی۔ اگر کوئی پانی لے آتا تو کیا کہتے تھے سید سجاد کہ میں پانی کیسے پی لوں؟ قتل ابو عبداللہ الحسین عطشانا، میرے بابا پیاسے شہید کر دیے گئے۔ کوئی غذا لے آتا تو کہتے ہیں کیسے کھانا کھا لوں؟ قتل ابو عبداللہ الحسین جائعا، میرا بابا بھوکا شہید کر دیا گیا۔ تو ہمیں معلوم ہے شام کو نہیں بھول پائے، حسین کی پیاس کو نہیں بھول پائے، اور اس ننھے مجاہد کو بھی نہیں بھول پائے۔ یہ عجیب ہے برادران عزیز کہ کوئی شخص کوفہ سے آیا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب جناب مختار قاتلان حسین کو چن چن کر گرفتار کر رہے تھے، اقبال جرم کرواتے تھے اور پھر قتل کرتے تھے۔ جناب مختار کا بڑا احسان ہے، قاتلان حسین سے انتقام لیا، بڑا احسان ہے جناب مختار کا۔ یہ وہ زمانہ تھا، اور ایک شخص کوفہ سے مدینہ منورہ آیا، سید سجاد سے ملاقات۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں سید سجاد مسلسل عزاداری میں مصروف ہے، گریہ کر ماتم کر۔ وہ شخص آیا رسمی علیہ سلیک کے بعد، سید سجاد نے اس سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ کوفے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مولا میں کوفے کا کیا حال بتاؤں؟ مختار کی حکومت ہے، قاتلان حسین کی زندگی عذاب ہے، انہیں پکڑا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے اور تحت تیگ کیا جاتا ہے۔ سید سجاد نے کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکایا، کچھ سوچتے رہے، پھر اپنا چہرہ بلند کیا اور ایک سوال کیا، ہرملہ پکڑا گیا؟ ہرملہ گرفتار ہوا؟ وہ شخص جواب دینے کے بجائے پوچھتا ہے مولا میں حیران ہوں کہ آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، حد یہ ہے کہ آپ نے مولا حسین کے قاتل کے بارے میں بھی نہیں پوچھا۔ اگر آپ نے پوچھا تو اس ننھے مجاہد کے قاتل کے بارے میں پوچھا۔ آپ کو معلوم ہے سید سجاد نے جواب کیا دیا؟ سید سجاد کہتے ہیں وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تیر صرف اصغر کے گلے کے پار ہوا؟ وہ تیر صرف اصغر کو نہیں لگا، وہ ہم آل محمد کے دل کے پار ہوئے۔ اجرکم علی اللہ۔ نہ ہم اس ننھے شہید کو بھول سکتے ہیں، نہ اس کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ نہیں مولا اب تک ہرملہ تو گرفتار نہیں ہوا۔ سید سجاد بہت کم ہے آل محمد کی تہذیب میں کسی کو بد دعا دینا، مگر سید سجاد نے اس موقع پر ہاتھوں کو اٹھا کر ہرملہ کے لیے بد دعا کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے۔ یہ شخص سن کر آ گیا، واپس کوفہ پہنچا، اور جب کوفہ پہنچا ہے تو دیکھا کہ دربار لگا ہوا ہے، مختار تشریف فرما ہے، اور اچانک ہرملہ کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ جیسے اس نے ہرملہ کو گرفتار دیکھا، بے اختیار کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جناب مختار اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے خدا کی کبریائی میں تو کوئی شبہ نہیں، مگر اس وقت نعرہ تکبیر لگانے کی کوئی خاص وجہ، کوئی خاص مسئلہ؟ کہا امیر میں کیا بتاؤں، میں مدینہ گیا ہوا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آیا ہوں سفر سے، وہاں میری ملاقات سید سجاد سے ہوئی۔ کہا اچھا سید سجاد سے کیا گفتگو ہوئی؟ کہا سید سجاد سے جب میں نے آپ کے بارے میں بتایا کہ قاتلان حسین کو پکڑ پکڑ کر گرفتار کرتے ہیں، تحت تیگ کرتے ہیں، اے امیر کسی کے بارے میں نہیں پوچھا، پوچھا تو اسی منحوس کے بارے میں اور بلغون کے بارے میں پوچھا کہ اصغر کا قاتل گرفتار ہوا ہے نا۔ اے امیر جب میں نے بتایا کہ ہرملہ اب تک گرفتار نہیں ہوا تو سید سجاد نے بد دعا دی، اور جب میں یہاں پر آیا ہوں تو میں نے ہرملہ کو گرفتار دیکھا۔ امیر میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکتا اور میں نے بے اختیار خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ جناب مختار اتنا سنتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور اب ہرملہ کو مخاطب کر کے کہا اے ہرملہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا۔ ہرملہ گرفتار ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے اے امیر جو سزا دینی ہے دے دے، مجھے قتل کرنا ہے تو قتل کر دے، مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا۔ کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا۔ انعام کی لالچ میں یہ سب اپنی کارگزاری ابن زیاد کے پاس لکھ کر جمع کرا چکے تھے۔ جناب مختار یہ بھی کرتے تھے کہ کمپیر کرتے تھے کہ بتا تو نے کیا کیا تھا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے کیا لکھ کر جمع کروایا تھا انعام کے لالچ میں۔ ہرملہ کہتا ہے امیر مجھے معاف کر دے، میں بتانا نہیں چاہتا۔ کہا نہیں بتانا تو پڑے گا کہ تو نے کربلا کے اندر کیا کیا۔ اور اب ہرملہ کہتا ہے امیر میرے پاس 7 تیر تھے جن میں سے 4 نشانے پر نہیں لگے۔ اے امیر بس 3 تیر تھے جو نشانے پر لگے۔ کہا بتا کہ پہلا تیر
کس پر چلایا؟ کہا بس 3 تیر تھے، 4 تیر تو نشانے پر ہی نہیں لگے، 3 تیر نشانے پر لگا، بتا پہلا تیر کس پر چلایا؟ اب حرملہ بیان کرتا ہے امیر یہ وہ وقت تھا جب عباس مشق سکینہ بھر کر خیمے کی طرف جا رہے 30,000 کا لشکر مگر عباس کو روک نہیں پا رہا. عباس تیزی کے ساتھ مشق سکینہ کو بھر کر خیمے کی طرف جا رہے تھے. ایسے میں عمر سعد نے مجھے کہا اے حرملہ یہ مشق خیمے میں نہیں جانی چاہیے. اس وقت میں نے تیر کمان میں جوڑا اور جب میں نے اس کو رہا کیا مشق چھدی، پانی بہا اور عباس زمین پر آ کر گر گئے. ٹھہر نہیں سکے گھوڑے کے اوپر، پانی سے مشق بہ گیا، عباس کا گویا دم نکل گیا. کہیے تھا پہلا تیر، کہا بتا کہ تو نے دوسرا تیر کس پر چلایا؟ اس نے دوسرا تیر اسکپ کر دیا، وہ تیسرے تیر پر چلا گیا. اس نے کہا امیر اگلا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین ذوالجناح کے اوپر ڈگمگا رہے تھے. اس وقت مجھے عمر سعد نے کہا ایسا کچھ کر کہ حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے. اے امیر اس وقت میں نے جب تیر کمان میں جوڑا اور رہا کیا وہ تیر جا کر حسین کی پیشانی پر پیوست ہوا، خون کا فوارہ چھوٹا اور پھر اس کے بعد حسین ذوالجناح سے زمین پر آ کر گرے. کہا بتا کہ تو نے تیسرا تیر کس پر چلایا؟ حرملہ کہتا ہے امیر اس تیسرے تیر کے بارے میں مجھ سے مت کہ یہ تیر میں نے کس پر چلایا. کہ تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے تیسرا تیر کس پر چلایا. حرملہ کہتا ہے امیر یہ وہ وقت تھا جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا اور حسین فریاد کر رہے تھے اے فوج اشقیاء تمہاری نظر میں کوئی قصوروار ہے تو میں ہوں. اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ ارے اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے، آگے بڑھ کر اس کو پانی پلاؤ. کسی نے پانی نہیں پلایا. حسین کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پی لوں گا؟ لو میں نے بچے کو ریگزار کربلا پر رکھ دیا. بچہ گرم ریت پر تڑپتا رہا، مچلتا رہا مگر کسی نے پانی نہیں پلایا. حسین نے اصغر کو پھر اپنے ہاتھوں پر لیا اور کہا بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو نا، خود بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو. اصغر نے اپنا رخ کیا فوج اشقیاء کی طرف اور ننھا معصوم سا بچہ اپنی سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیرانا شروع کیا. فوج میں تلاطم برپا ہو گیا، لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے مگر پانی کسی نے نہیں پلایا. عمر سعد کو خدشہ محسوس ہوا انقلاب نہ آ جائے تو کہا یا حرملہ ایک کلام الحسین، اے حرملہ حسین کی بات کو کاٹ دے. اے امیر اس موقع پر میں نے 3 بھال کا تیر جو گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا، کہاں گھوڑے کی گردن کہاں اصغر کا ننھا گلا. اے امیر وہ 3 بھال کا تیر جب میں نے کمان میں جوڑا اور پھر میں نے اس کو رہا کیا. مختار کہتے ہیں بتا پھر کیا ہوا؟ فتقلب سبھی علیہ کہ وہ بچے باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گئے مگر حسین نے اصغر کے خون کو اپنے چلوں میں لے لیا. زمین پر ڈالنا چاہتے ہیں، زمین کی طرف سے فریاد ہوئی اے حسین قیامت کا غلہ نہیں اگے گا. آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، آسمان نے فریاد کی قیامت تک بارش نہیں ہوگی. حسین نے وہ خون اصغر اپنے چہرے پر مل دیا اور فرمانے لگے ہاتھ قدا القا جدی رسول اللہ، میں اسی طرح اپنے نانا مصطفیٰ سے ملاقات کروں گا کہ میرے اصغر کا خون میرے چہرے پر ہو. ماں کو کیسے بتائیں؟ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. کل عاشور کے اعمال میں سے ایک عمل یہی ہے نا کہ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. ہم بھی اسی طرح سے کرتے ہیں حسین کی اتباع میں مگر ہمارے ہاتھوں میں اصغر کا لاشا نہیں ہوتا. تصور میں لے کر آئیے کہ حسین نے کس طرح سے یہ صحیح کی ہوگی کہ 7 مرتبہ آگے بڑھے پیچھے ہٹے. زبان پر جملہ ہے رضا قضائک و تسلیم اللہ امرک، اے پروردگار میں تیری رضا پر راضی، میں تیرے امر کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. خیمے کے پاس پہنچے، رباب نے دیکھا یہ چہرہ وہ تو نہیں ہے. جب حسین گئے تھے تو چہرے کا رنگ یہ تو نہیں تھا. یہ آقا کے چہرے پر سرخی کیسی ہے؟ ابھی رباب جج کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ حسین کہتے ہیں اے رباب میں کون ہوں؟ کہا میرے آقا، میرے والی، میرے والد. کہا اے رباب ایک بات کہوں صبر کرے گی؟ کہا آقا حکم کیجیے. کہا اے رباب تیرے بچے کو پانی نہ پلا سکا، تیرا بچہ خون سے سیراب ہو کر آیا، تیر کھا کر آیا. اور رباب نے ایک جملے میں پورا مرثیہ پڑھ دیا یا بنیا مثلو کا یونہار، اے میرے لال اصغر تیرے سینوں
سال کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے. وہ کون شقی اور بدبخت تھا کہ جس نے تجھے تیر ستم سے ذبح کر دیا؟ عزیزو ایک وصیت سن لیجیے جو سید سجاد سے حسین نے کی. جب حسین رخصت کے لیے آئے ہیں تو سید سجاد سے مل کر ایک وصیت کی. وصیت کے الفاظ کیا ہیں؟ اے بیٹا سید سجاد، جب وطن واپس جانا اور ہمارے چاہنے والوں سے ملاقات ہو تو کہنا شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرون. اے ہمارے شیعوں، اے ہمارے چاہنے والوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے پیاسے امام کی پیاس کو یاد کر لینا. او سمیتم بے غریب او شہید فانتبونی، سنو کہ پردیس میں کوئی مارا گیا تو اس کا ماتم بعد میں کرنا، اپنے پردیسی امام کا ماتم پہلے کرنا. اور عرض کروں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے ہمارے چاہنے والوں، آپ کو مخاطب کیا حسین نے. اے ہمارے شیعوں، اے ہمارے چاہنے والوں، کاش کہ تم عاشور کے دن ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے. کیا دیکھتے؟ کیف استسقی لطفلین فابوا ان یرحمونی، کیسے میں اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. ارے میں پانی مانگ رہا تھا، کوئی بڑی چیز نہیں، میں پانی مانگ رہا. فابوا ان یرحمونی، رحم کرنے سے انکار کر دیا، میرے اصغر کو پانی نہیں پلایا، خون سے سیراب کیا. حسین رخصت آخر کے بعد میدان میں جانا چاہتے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں نا کہ ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. ذوالجناح حسین کا اشارہ سمجھتا ہے مگر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. حسین نے اپنے لبوں کو ذوالجناح کے کانوں سے قریب کیا اور کہنے لگے ذوالجناح بس اب تو یہ آخری زحمت ہے، اب تو حسین چند لمحوں کا مہمان ہے، یہ تو آخری زحمت ہے. مگر ذوالجناح حسرت کے ساتھ حسین کو دیکھتا ہے مگر آگے نہیں بڑھتا. زبان بے زبانی سے متوجہ کیا. حسین نے دیکھا کہ ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے سکینہ لپٹی ہوئی فریاد کر رہی. اے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، صبح سے جو گیا وہ پلٹ کر واپس نہ آیا. حسین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آئے، سکینہ کو گود میں لیا اور کہنے لگے دائنی سکینہ لعلی آتیک بالماء، سکینہ مجھے جانے دے، شاید میں تیرے لیے پانی لے آؤں. سکینہ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں. میرے چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، نہ پانی آیا نہ چچا عباس واپس آئے، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے. حسین کہتے ہیں سکینہ تو سینے پر سونے کی عادی ہے نا، تجھے باپ کا سینہ نہیں ملا. بیٹا میں کچھ دیر کے لیے کربلا کی ریت پر لیٹ جاتا ہوں، اپنا رخسار میرے سینے پر رکھ دے، شاید تجھے آرام ملے. حسین ریگزار کربلا پر کچھ دیر کے لیے لیٹے. سکینہ نے رخسار رکھا، سکینہ کی آنکھ لگی، کھلی اور پھر کہتی ہے بابا ذرا مجھے گود سے اتار دیجیے، بابا مجھے گود سے اتار دیجیے. حسین نے سکینہ کو گود سے اتار دیا. کہا جائیے بابا خدا حافظ، کہا جائیے بابا
لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا